أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریاء، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو میرے اور آپ کے مقتدیٰ ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19، مختصر سا ایک درس ہے جو غالباً آدھے گھنٹے کا ہے، اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو ارادہ کرے اور ارادہ بھی آخرت کے متعلق ہو، کیونکہ ہر ایک کے کچھ ایمز ہوتے ہیں، کچھ ارادے ہوتے ہیں، ہر ایک کی ایک فکر ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، فلاں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا ذکر کرے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو ارادہ کرے اور ارادہ بھی آخرت کے متعلق ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کوشش کرے ویسی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ آیت ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ، تو مجھے اور آپ کو کیا ارادہ کرنا ہے؟ آخرت کا، اس لیے کہ یہ دنیا دار الفرار ہے اور آخرت دار القرار ہے۔ اور آج ہمارے صرف جو پلاننگ ہے، جو منصوبے ہیں، جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، صرف دنیا کے لیے، بچوں کو کون سے کالج میں کرنا ہے، بچوں کی شادی بیاہ کیسے کرنا ہے، ابروڈ کیسے جانا ہے، فلاں کیسے جانا ہے، ساری، جبکہ یہ وہ زندگی ہے کہ اچانک جب سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ کیا لائے تھے اور کیا لے کے جائیں گے؟ نہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی ابتدا سے واقف ہیں، نہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی انتہا سے واقف ہیں۔ واقف ہیں کیا کہ ہم اور آپ آئے تھے تو کچھ لائے تھے؟ کیا ہم کو اس بات کی خبر ہے کہ ہم جتنا کما رہے ہیں، جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ سب میں سے کچھ لے کے جائیں گے؟ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت انسان سوچ، دنیا میں ہر شخص جو آیا ہے وہ روتے ہوئے ہی آیا ہے، کوئی ہنستے ہوئے نہیں آیا، کوئی ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کہتے ہوئے نہیں آیا ہے، ہر کوئی روتے ہوئے آیا ہے۔ اب تو اس حال میں دنیا سے چلے جانا کہ تو ہنس رہا ہو، اور تیری پیدائش پر جو ہنس رہے تھے نا وہ رونے والے ہو جائے، اور یہ فطری تقاضا ہے۔ کوئی انسان، کوئی عزیز ہم سے اور آپ سے جدا ہوتا ہے تو یقین آنکھوں سے آنسو ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کس پوزیشن میں جانا ہے؟ ہنستے ہوئے۔ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آج تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ یہ زندگی اس انداز سے مجھے اور آپ کو جینا ہے۔ ارے بابا، آخرت کب شروع ہوگی؟ کیا سوچا تھا اس بچے نے؟ ابھی 2 دن پہلے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ہم اور آپ حرم نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور 2 دن کے بعد خبر آ رہی ہے کہ اس نوجوان کا انتقال ہو رہا ہے۔ اس کا معصوم 1.5-2 سال کا بچہ گودی میں ہے، باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ آئے ہیں، کتنے ایسے لوگ جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی جانا پڑے گا؟ اسی کو شاعر کہتا ہے نا، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے، آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے،
اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے. نہیں، ابھی ریسنٹلی فوٹو آئی تھی 1 مہینہ پہلے کہ برج خلیفہ بنانے والا بھی اسی مٹی میں دفن ہو گیا ہے نا. ہاں، کروڑوں کی دھن دولت کے مالک کہتے ہیں صاحب یہ میری پراپرٹی، صاحب اس بنگلے کا مالک میں، صاحب یہ ہے نا. جب میں اور آپ روح قبض ہو جاتی، یہی میری آپ کی اولاد، جس بچے کو باپ بڑے پیار سے لال سے پالتا ہے پوستا ہے، یہی میری اور آپ کی اولاد میرے اور آپ کے گلاس کو تک نہیں دے گی، میرے اور آپ کی واچ نہیں دے گی، میرے اور آپ کا سارا سسٹم مجھ سے چھین کر کے 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، بس کہیں گے بابا جی ہم اتنا ہی سنمان کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ نے ٹولی چوکی میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے ہوں گے، بڑے بڑے یہ ہوں گے، لیکن کچھ نہیں لے جا سکتے بابا جی، اتنا ہی. اللہ اکبر. پھر ہم کتنے غافل ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے، تمہارے اقوال سے، تمہارے کرتوت سے، تمہاری چال اور چلن سے، تمہارے ایکٹیویٹیز سے، تمہارے حرکات اور سکنات سے اللہ باخبر ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. دنیا میں اور آپ کسی کو بھی مس گائیڈ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی جھٹلا سکتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپا سکتے نا. یعلم خائنۃ الاعین، وہ ہمارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جان رہا ہے. وہ تخفی الصدور، وہ سینوں کے بھید کو بھی جان رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نیکیاں تو نہیں کمائے نا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سستانہ دور کرنے کے لیے، ریلیکس لینے کے لیے اللہ کے نبی اپنی مبارک پیٹھ کو زمین پہ لگاتے ہیں. اور کیسی مبارک، کیسی زمین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آیا، نبی سے ملاقات کے لیے آیا، اللہ کے نبی اٹھ بیٹھے تو پوری پیٹھ لال ہو چکی تھی. حضرت عمر دیکھ کر رونے لگے. اللہ کے نبی حکم دیجئے ہم صحابہ آپ کے لیے کچھ انتظام کر دیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ما لہذا الدنیا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چٹائی پہ لیٹ کر کے بھی کہتے ہیں اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. حالانکہ اللہ کے نبی پر عذاب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع المذنبین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی روز محشر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم قنی عذابک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا میرا حساب آسان لے لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا 30-40 کا پلاٹ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے ایسی لوازمات تھے جو میرے اور آپ کے پاس ہیں؟ ارے آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی اس وقت کیا تھا؟ نمازی پکے تھے اور مسجدیں کچھ ہے نا. اللہ اکبر. سوچو اتنے اچھے عیش و آرام والی مسجد کے اندر اتنے بہترین حافظ قرآن کے ساتھ ہم نے نماز پڑھا، کتنی پیاری آواز، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہم قنی عذابک یوم تبعث، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. جبکہ اللہ کے نبی پر عذاب نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں بیٹی سلینی من مالی ما شئت فانی لا انقذک من اللہ شیئا، بیٹی دنیا میں جب تک اپنے باپ زندہ ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اعملی اعملی اعملی، بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر. کیا میں آج آپ اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دے رہے ہیں ایسی؟ کیا میں اور آپ اپنی بیوی بچوں کا جائزہ لے رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر اللہ کے کلام میں ہے، جن کا ذکر احادیث مصطفیٰ کے پنوں میں ہے، روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے صدیق اکبر، جنت کے 8 دروازے جن کے لیے کھول دیے جائیں گے، ایسے صدیق اکبر کہتے ہیں کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے. کہ صدیق اکبر کے پاس نیکی نہیں؟ قرآن کہتا ہے نیکی ہے. رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین،
کچھ بندے ایسے جو پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. نبی کریم صاحب فرمایا اے آل ابو بکر تم کون سی نیکی کر رہے ہو جن کا ذکر اللہ نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کیف حالی یا الہی، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے. اور آج ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن ہیں. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مائی زینب رضی اللہ تعالیٰ کہتی ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل علی رائے عمر، قرآن ہمارے یہاں اترتا لیکن عمر کے رائے اور ڈائریکشن پہ اترتا. جن کے فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون ربانی بنا دیا ہو، جن کے فیصلہ آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے جنتی بیوی کو اللہ کے نبی نے دیکھا، جنتی محل کو دیکھا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر جنت کی بشارت دی. اتنے بڑے امت کے محسن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پرندے زندگی تیری بھی ہے میری بھی ہے، ارے موت تجھے بھی آنی ہے مجھے بھی آنی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ خطاب کے بیٹے سے کیا کیا پوچھے گا. کاش میں بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا. اور آج میں کبھی الفاظ میرے اور آپ کی زبان سے نکلے، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ارے وہ عثمان ذی النورین جن کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنت کی بشارت دی گئی، جنہوں نے جیسے عسرہ کے موقع پر 800 اونٹ مع ساز و سامان کے 2.5 کلو سونا 29.5 کلو چاندی جنہوں نے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قف یا عثمان، قف یا عثمان، قف یا عثمان، عثمان رک جا، عثمان رک جا، عثمان رک جا، آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرے گا اے عثمان تب بھی جنت تمہاری پکی. اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے. اور آج ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن ہیں میرے بھائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بے چینی اور بے قراری کو پڑھی، کل کی فکر ان کے اندر کتنی تھی. اور آج صرف میرے اور آپ کے نظر میں دنیا دنیا دنیا، جبکہ اللہ کہتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کیا ہے کھیل اور تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر لوگ سمجھ جاتے تو کیا اچھا ہوتا. اللہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، ارے دنیا کی زندگی کو تم پریفرنس دیتے جا رہے ہو، اہمیت دیتے جا رہے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز بھی ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، صدیقہ کائنات قرآن شریف پڑھ رہی ہیں. اچانک اس آیت پر پہنچتی ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچ کر کے زار و قطار رونے لگتی ہیں، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہیں. اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا ما یبکی کی یا عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی ہو، عائشہ تجھے کس نے رلایا ہے، عائشہ تیری آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آپ کی بیوی ہوں، صدیق اکبر کی بیٹی ہوں، خاندان قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں. میرے شوہر سے زیادہ افضل روئے زمین پر کوئی نہیں، میرے باپ سے زیادہ افضل روئے زمین پر کوئی نہیں، میرے خاندان سے زیادہ افضل روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. میں خاندانی اعتبار سے بھی افضل ہوں، میں شوہر کے اعتبار سے بھی افضل ہوں، میں باپ کے اعتبار سے بھی افضل ہوں. اللہ کے نبی یہ سارے علائق، یہ ساری رشتہ داریاں، یہ سارے ناطے کچھ کام آئیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی نبی بھی کسی کی خبر گیری نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ عائشہ میں بھی تمہاری نہیں. پہلی قبر جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے قرآن سکھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا ہم کو سکھاتے تھے، قبر سے پناہ مانگنے والی دعا. اور دوسرا پل صراط پہ گزرنے والا معاملہ بڑا کٹھن.
تیسرا میدان محشر میں جب سب کے سب مادر زاد ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر صدیقہ کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا؟ بولے ہاں عائشہ کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ کہ اللہ کے رسول پھر مرد عورتیں سب ایک ہی میدان میں رہیں گے؟ بولے ہاں۔ اللہ کے رسول چھوٹے بڑے سب؟ بولے ہاں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے رسول پھر کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ سب کے سب مادر زاد ننگے۔ اللہ کا فرمان ہے نا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم اسی حالت میں ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، تم تنے تنہا ہمارے پاس آؤ گے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی پوزیشن میں تم دنیا میں گئے تھے۔ ہم نے دنیا میں جس پوزیشن ہے نا سب مادر زاد ننگے تھے۔ آج ماشاءاللہ میرے اور آپ کے جسم پر بہترین کپڑا دکھ رہا ہے، میں اور آپ کھا پی کے ہیلتھی نظر آ رہے ہیں، بالکل جیسے مادر زاد پیدا ہوئے تھے بالکل ویسے ہی۔ یا رسول اللہ پھر شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ قیامت کا دن رب ذوالجلال والاکرام کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین کو ایک انگلی پہ، ساتوں آسمان کو ایک انگلی پہ، ساری مخلوق کو ایک انگلی پہ، دیگر چیزوں کو ایک انگلی پہ، جیسے بالر بال گھماتا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ گھمائے گا اور کہے گا این الجبارون این القہارون، ارے کہاں ہے دنیا کے جبابر، کہاں ہے دنیا کے دھاکاری، ارے کہاں ہے دنیا کے نامچن، ارے کہاں ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منوانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت چلے گی؟ ساروں پہ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک جانب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے ربی سلم سلم، میرے رب میں اپنی جان کی سیفٹی چاہتا ہوں، اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ایک جانب جناب محمد رسول اللہ ہے ربی سلم سلم کی دعائی دے رہے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے، ہر ایک کو اپنے انجام کی فکر نہیں معلوم کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ کون کس کو دیکھے گا؟ اور آج ہماری کیا فکر ہے میرے بھائی؟ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بابا جو روزی ملے گی، جتنی زندگی گزارنا ہے گزاریں گے، ایک منٹ بھی میرا اور آپ کا کوئی چھین نہیں سکتا، ایک پائی بھی مجھ سے اور آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، ایک منٹ بعد بھی میں اور آپ اگر جینا چاہیں تو مجھے اور آپ کو ادھیکار کوئی دے نہیں سکتا۔ جب میری اور آپ کی رزق روٹی عمر سب کچھ لکھی ہوئی ہے، ہم اور آپ دنیا کے اندر کیوں غافل ہیں؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا؟ کیوں غافل ہے بھائی؟ کیوں مدہوش ہے تو؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ آج انسان جھوٹ بول کے، مکر و فریب کر کے، چال بازیاں کر کے، حلال اور حرام کی تمیز کر کے، کیا کچھ نہیں ہے آج مسلمانوں کی؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ دشمنان اسلام نت نئے سازشیں کر رہے ہیں، ہم کو یہاں سے کھدیڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، سارے پلاننگ اور منصوبے بنائے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان کیا حالت ہے؟ زمین ٹلت، زماں ٹلت، لیکن ہم نہ ٹلت۔ آسمان بدل جائے، زمین بدل جائے، ہم نہیں بدلیں گے۔ کیا دینی شعور آ گیا؟ کیا اپنے بچوں کے اندر دینی فکر آ گئی؟ کیا اپنے اولاد کے اندر دین کی فکر پیدا کیے؟ کیا اپنے بچوں کو کالج ایجوکیشن کے ساتھ دین کی تعلیم دے دیے؟ کوئی فکر ہے؟ آج بڑے شوق سے کہتے ہیں مولانا میرا بچہ کالج پڑھ رہا ہے۔ برے بابا کون نہیں کہتا ہے کالج پڑھاؤ نا، لیکن کالنگ ایج کو بھی تو پہنچ گیا ہے، سوچو نا۔ بچہ کالج نہیں پڑھ رہا، وہ کالنگ ایج پڑھ رہا ہے، وہ ایسے ایج میں پہنچ گیا کہیں بھی کالنگ کر سکتا ہے۔ ارے صدیق اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اوصینی یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت کیجئے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ واتبع السیئۃ الحسنہ، اے ابو ذر جب بھی تم سے ایک برائی ہو جائے فوراً اچھے کام کرو۔
برائی آج زیادہ ہے یا پہلے دور میں زیادہ تھی؟ آج قدم قدم پر برائیاں ہیں. 100 میٹر بھی ہمیں اور آپ چل نہیں سکتے. آنکھوں سے زنا سے، کانوں کے زنا سے، زبان کے زنا سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. جو اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ العینان تزنیان زناہما الرائی، آنکھیں زنا کرے گی، آنکھوں کا زنا بری چیز کو دیکھنا ہے. الاذنان زانیان، کانیں زنا کرتی ہیں، کانوں کا زنا برائی کو سننا ہے. آج ساری چیزیں ہو رہی ہیں صاحب. کیا بحیثیت باپ کہ میں اور آپ کبھی اپنی بیٹیوں کو نصیحت کی ہے کہ بیٹا کالج پڑھو، بیٹا کچھ بھی پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو، بندے آج جس کے ایک بات رہے، یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بیٹا ہم مسلمان ہیں، کیا کبھی ہم نے وہ وصیت کی جو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے اندر ان کی ادا کتنی پسند آئی؟ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهُ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو اور پوتے یعقوب کو، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹا اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے، موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. قرآن میں ان کے پوتے یعقوب کی ادا کتنی پسند. آج یعقوب نہیں رہے. اللہ کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت گواہ تھے جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس تھا. اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب کے پاس تھی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچوں کو 11 کے 11 بیٹوں کو بلا کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، بچوں کی آخرت کی فکر ہے. آج جیتے جی بیٹا نماز پڑھا، بیٹا قرآن پڑھا ہے نا، ایگزام آ گیا، مما ڈونٹ ڈسٹرب می مما آئی ایم ہارڈ ورک، کل ایگزام ہے مما. اور ماں بھی اتنی مہربان ہوتی ہے، اگر بابا اٹھانا بھی چاہے تو بولتے مت اٹھاؤ، بیٹے کا ایگزام ہے نا، فائنل ایگزام ہے، بچے کے فیوچر کا سوال. ارے بابا بچے کی آخرت برباد ہو رہی ہے، وہ فکر نہیں ہے. دنیا کے ایگزام میں فیل بھی ہو جائے سپلیمنٹری کا چانس ہے، ری ایگزام ہو سکتا ہے. اگر پورے اس میں بھی فیل ہو جائے، کچھ نہیں تو بھی جس انداز میں چاہے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آخرت میں فیل ہو جائے کوئی چانس ہے؟ قرآن پڑھو. ربنا ابصرنا وسمعنا، ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو سنا. فرجعنا نعمل صالح، اللہ ہمیں دنیا میں ایک چانس دے دے. اب تولی چوکی کے پلان نہیں بنائیں گے، فلیٹ نہیں بنائیں گے، گھر کا پلان نہیں بنائیں گے، کار بنگلے کے خواب نہیں سوچیں گے. کیا سوچیں گے؟ نعمل صالح، اچھے کام کر کے آئیں گے. کیوں؟ انا موقنون، یقین ہو گیا. چھوڑ دے گا اللہ. دنیا میں انسپیکٹر صاحب تپے تو ہاں تپے تو ہاں ہوگے بڑپا ہاں کی ودی تن نوڑپا بولتا، وہاں بولتے ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ارے اگر ہم چاہتے ہیں ہر بشر کو ہدایت دے دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے. 2-3 باتیں بتا کر کے، صرف 7 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے، میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں انبیائی زندگی کے. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک باپ، نیک بیٹا کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے خلیل ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ابو الانبیاء ہیں. دعا کر رہے ہیں واغفر لأبی انہو کان من الضالین، اللہ میرے باپ کو معاف کر، میرا باپ گمراہ ہو چکا ہے. ابراہیم کا باپ شرابی تھا، کبابی تھا، جواڑی تھا، نر دیکھتا تھا، کچھ اور تھا؟ کچھ نہیں تھا، مشرک تھا، ہے نا. آج کتنوں کے ماں باپ نہیں ہوں گے، کتنوں کی برادریوں میں نہیں ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں واغفر لأبی، میرے باپ کو معاف کر، انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہ ہو چکا ہے. اللہ نے سنا ابراہیم کی بات، قرآن شاہد عدل ہے. وما کان استغفار ابراہیم لأبی
الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بس وعدے کو نبھانا تھا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا، ابراہیم جس باپ کو تم باپ مان رہے ہو باپ تمہارا ہے دشمن میرا ہے. دو آپشن تمہارے پاس ہے، باپ تمہارا ہے نا لیکن دشمن میرا ہے. انہ عدو للہ، وہ اللہ کا دشمن ہے. کیا چاہیے، باپ یا میں اور آپ ہوتے کیا اللہ، میں تیرا دوست نہ اللہ، تیرے دین کا داعی نہ اللہ، میں اتنی محنت کر رہا ہوں. اللہ بولے، اللہ سے بولے نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا. کلا، میں باپ کو باپ کے روپ میں دیکھ کر دعا کیا، جو باپ میرا ہے دشمن تیرا ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے. انہ تبرأ منہ، ہاتھ کھینچ لے، نہیں کر سکے. ٹھیک ہے بابا، میرے اور آپ کا باپ تو نوح جیسا نہیں ہے نا، ہے اتنا نیک، اتنا صالح، اتنا وفادار، اتنی لمبی عمر جینے والا، 950 برس تک اللہ کے دین کا داعی ہے. میرا اور آپ کا باپ ایسا ہے؟ نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَنَادَا نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. حضرت نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا ربی ان ابنی من اہلی، میرا رب میرا بیٹا میرا گھر والا ہے. وَنَادَا نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بیٹا میرا ہے، میرا گھر والا ہے، میں اس کا باپ ہوں. تو نبی کے گھرانے والوں کو تو ہلاک نہیں کرتا ہے نا، تیرا وعدہ ہے، تیرا فیصلہ بہترین ہے. رب نے سنا کیا جواب دیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح خبردار، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے. ارے باپ اور بیٹے سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، باپ اور بیٹے سے ہمارا کیا واسطہ ہے. ارے ابن اے نوح، جس بیٹے کو تم اپنا بیٹا کہہ رہے ہو، بیٹا تمہارا ہے عمل میں کھوٹا ہے. بیٹا تمہارا ہے عمل میں کھوٹا ہے. انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل غیر صالح ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بی علم، آئندہ سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انی اعیذک، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں تمہاری نبوت چھین نہ لی جائے، تمہارا شمار نبیوں کے بجائے جاہلوں میں نہ ہو جائے. اللہ اکبر. 950 برس کے دائی آج ہے نا بابا، ہم کو ناز ہے کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. ہاں، وہاں عمل کی لیبرٹی میں چیکنگ ہوتا ہے. سوچو 950 برس کی محنت کرنے والے ایک بیٹے کے بارے میں اللہ نے نہیں قبول کیا. کہیں میرے اور آپ کے گھر میں ایسا کوئی نافرمان بیٹا تو نہیں ہے جو مشرک ہے، بے دین ہے، بے نمازی ہے، دین سے غافل ہے، دین بیزار ہے؟ آج ہے یہ سب معاشرے کے اندر. کہیں میرے اور آپ کے گھر میں نوح کی بیوی جیسی کوئی بیوی تو نہیں ہے فیشنیبل، مادہ پرست، دنیا پرست، دین سے دور، شوہر کے لیے ہیڈک؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ مثال دے رہے ہیں. پارہ نمبر 28 کی آخری سورۃ طارق میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ مثال دے رہا ہے. ضرب اللہ، اللہ مثال بیان کر رہے ہیں. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح اور لوط کی بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. ارے یہ دونوں میرے نیک صالح بندوں کے ماتحت تھی، میرے نیک صالح پیغمبروں کی بیویاں تھی. فخانتاہما، ارے انہوں نے خیانت سے کام لیا. نبی کے گھر میں رہنے کے باوجود، نبی کی بیویاں رہنے کے باوجود، نبی کی زوجیت میں رہنے کے باوجود، 950 برس تک دیکھنے کے باوجود کیا ہوا؟ فخانتاہما، انہوں نے دینی خیانت سے کام لیا. قیل ادخل النار مع الداخلین، اور ہم نے کہہ دیا
اے نوح اور لوط کی بیویوں، جیسے اور عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں، تم بھی نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود اپنی بدعمالی، اپنی بد اخلاقی، اپنی بد کرداری کی بنیاد پر قیل ادخلوا النار مع الداخلین، جاؤ جاؤ تم بھی اوروں کی طرح جہنم رسید ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ مثال دیا، ضرب اللہ مثل للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ ارے دیکھو جی، دنیا کا جابر اور ظالم انسان فرعون، اس کے ماتحت رہنے والی بیوی، لیکن اپنے ایمان، اپنی عقیدہ، اپنے عمل، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہی ہے۔ کہیں میرے اور آپ کے معاشرے میں ایسا تو نہیں ہے؟ ذرا سوچے میرے بھائی، یہی فکر دینے کے لیے میں آپ کو پہنچا ہوں۔ وقت جس بات کی جو میرے لیے دیا گیا تھا آدھا گھنٹے کا ٹائم، وہ ہو گیا ہے، زندگی باقی رہی، پھر کبھی آپ سے ملاقات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے زیادہ، آپ کو سننے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسی دنیا میں جو دارالعمل ہے اس کے آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق کلی عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں، اللہ میرے اور آپ کی کمزوریوں پر قلم عفو پھیر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے ٹوٹے پھوٹے عبادات کو، ریاضات کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ جو ہم میں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرما دے۔ جو رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ جو بھی ہم میں بیمار ہے، جہاں بھی بیمار ہے اللہ شفا دے۔ جن کے بھی ماں باپ، بھائی بہنیں، عزیز و اقارب، دوست احباب قبر کی آغوشیں پہنچ گئے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، حد نظر تک اللہ ان قبروں کو شادہ فرما دے۔ اللہ کلمہ گو مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے تہذیب اور تمدن کی حفاظت فرمائے، اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا دے۔ اللہ ان کے صفوں میں دراڑیں پیدا فرما دے، اللہ انہیں باہمی اختلاف کا شکار بنا دے۔ اللہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو نیک اور ایک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس اللہ کے بندے نے بھی اس گھر کی تعمیر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذب صدق کو قبول فرمائے، یا اس گھر کی تعمیر، توسیع، تشریح، اس میں جنہوں نے بھی جو کردار ادا کیا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔